ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں سلجھائیں. آپ کہتے ہیں ملک گیر پہیا جام کریں گے. میں پوچھتا ہوں کس کا پہیا جام کریں گے؟ ترقی کا پہیا جام کریں گے؟ خوشحالی کا پہیا جام کریں گے؟ روزگار کا پہیا جام کریں گے؟ کس چیز کا پہیا جام کریں گے؟ تو بھائی بات کرو، برباد نہیں. بات کرو، برباد مت کرو. سلجھاؤ، الجھاؤ مت. کیونکہ یہ یاد رہے، اور میں نے آپ کو آج تاریخی بھی حوالہ دیا ہے خارجی کا، یاد رہے کہ آج جو آپ ادھم مچا رہے ہیں، یہ ادھم آپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں مچا رہے ہیں. اگر آپ پہیا جام کریں گے تو اس مستقبل کا کریں گے جو آپ کے بچوں کا ہے. اگر آپ برباد کریں گے تو اپنی فیوچر نسلوں کو کریں گے. ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دیں. ہم تو پہلے آپ کو کہہ رہے تھے، آپ کہتے آپ کی زیادہ سیٹیں آئیں، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ جب ہم نے آپ کو کہا کہ آئیں، آپ کہتے ہیں آپ کی زیادہ سیٹیں ہیں تو حکومت بنائے، تو کیوں نہیں بنائی؟ کیونکہ حکومت بنانا جو ہے وہ مرکز نہیں تھا. جب پیپلز پارٹی نے کہا آئیں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، تو کیوں سپورٹ لے کے حکومت نہیں بنائی؟ کیونکہ سلجھانا آپ کا مقصد نہیں تھا مقصد فساد مچانا تھا مقصد. تو مت کریں. ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں آئیے بات کریں. بہت بہت شکریہ جی. زاہد فاروق ملک صاحب، ابھی بات کی ہے اور کہا کہ ایک پارٹی کے کارکنوں ہیں وہ پاگل ہیں. اس ساری باتوں کی سر اس طرح ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ووٹ کو عزت دو بھی کہتے رہے، پھر آپ 16 مہینے بھی ووٹ بھی دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی. دوسرا کیا اس ملک میں 2 قانون ہیں. کل پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی، اور جو مرکز سے انصاف مانگے آئے تھے ان کو پنڈی میں جہاں 144 نافذ ہے وہاں پہ اجازت دے دی گئی ہے، اور ایف آئی آر نمبر 2036 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کرا دی گئی ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں بات ہو یہ رہا ہے، آپ کے سامنے 9 مئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا. آپ کے سامنے ہے نا یہ حالات. میں کوئی آپ سے یہ تو مفروضے میں تو بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ جو آپ کے سامنے آپ کے شہیدوں کو، مجسموں کو جلاتے رہے ہیں، جہازوں کو آگ لگائی، انہوں نے حملہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ، وردی کو سوٹی کے اوپر ٹانگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہوں، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم تو حاضر ہیں. جگہ بھی دیتے ہیں، اجازت بھی دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کریں. ابھی جو میں نے آپ کو پیغام دیا یہی پیغام ہے. بھائی ان کے لیے بھی تو یہی پیغام چلتا رہا ہے. جواب تو آپ نے سنی لیے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ الجھاؤ اور سلجھاؤ کے درمیان میں کچھ تفریق کرنی ہوگی، ورنہ یہ ملک ایسے چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. یاسر زبیری صاحب. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پر سہولیات نہیں ہیں وہاں پر آپ سہولیات دینے کے لیے جا رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جو تصحیح ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. وفاق کے اندر ہیلتھ کے 2 بڑے ہسپتال ہیں، پولی کلینک اور پمس. ان کے جو حالات ہیں وہ اگر کوئی جا کے دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوچ وچار جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے کہ جی اپنے وفاق کے اندر جو ہسپتال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. پی ایس ڈی پی کا بجٹ تو اس کے لیے آ گیا. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ جی نوکریاں جو ہے وہ ہم دیں گے. تو پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ کتنی نوکریوں کا دعویٰ کرتی؟ دیکھیے دعویٰ تو نہیں کسی کروڑ، لاکھ کروڑ، 10 کروڑ کا وعدہ تو نہیں کیا. طریقہ کار آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہا کریں گے، پھر نہیں بتایا کیا کریں گے، کیسے کریں گے. میں نے تو آپ کو بتایا کیسے کریں گے. اور اگر کسی جگہ پہ آپ $1 بلین اگر داسو میں لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے داسو کہاں ہے، وہ ترقی یافتہ علاقہ تو نہیں ہے نا. تو داسو کے اندر اگر $1 بلین لگے گا، $1 بلین سے پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. $1000 ملین. تو اگر وہاں پہ داسو میں اس علاقے میں یہ کام ہوگا تو کیا ہوگا؟
کہاں سے لوگ جائیں گے؟ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. اب آپ وہاں پہ جا کے لوگ گن لیں اور $1 بلین گن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی نوکریاں آئیں گی. میں نے آپ کو بھاشا کا ذکر کیا. بھاشا کے اندر ہم نے لینڈ ایکوائر کیا, وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں, اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں. اگر بھاشا میں کام ہوگا تو بھاشا کہاں ہے؟ کراچی میں تو نہیں ہے, لاہور میں بھی نہیں ہے, حیدرآباد میں بھی نہیں ہے, پشاور میں بھی نہیں ہے, کوئٹہ میں بھی نہیں ہے. تو جہاں پہ بھاشا ہے بھائی وہیں پہ نوکری جائے گی نا. وہاں پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہنے والے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ نوکریاں پیدا ہوں گی نا. یہ جو آپ کو میں نے پی ایچ ڈی کا پلان دیا اور آپ کو سڑکوں کا جال بننے کو کہا ہے, کیا ہوگا؟ سڑک رینگتی چلی جائے گی, جس گاؤں سے گزرے گی وہاں پہ نوکری دینی ہوگی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا 1 کروڑ دیں گے, کیسے دیں گے. پھر آخر میں کہا کہ وہ بلین ٹری تھی, ملین ٹری, بلین, 1 بلین ٹری سونامی تھی. آخر میں جب پوچھا حساب نے تو انہوں نے بولا ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے. یہ تھا طریقہ کار بلین ٹری سونامی کا کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے بیج پھینک دیے تھے, ضرور اگ گئے ہوں گے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ضرور اگ گئے ہوں گے, ضرور نوکریاں آ گئی ہوں گی. میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, علاقے بتا دیے ہیں, ایلوکیشنز بتا دی ہیں. آپ جا کے وہاں کے لوگ گن لیں, ان کو روزگار ملے گا. شکیل صاحب سماج سے دوسرا سوال میرا جو ہے وہ کیپٹل کے ہاسپٹلز کا. ہاں دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے, دن میں 4 میٹنگز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پلان بن رہا ہے, یہ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہسپتال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. FBR وزیر اعظم کہتے ہیں میں سر کاٹ کے پھینک دوں گا اور FBR کو سیدھا کروں گا, اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز ہوں گی, کچھ بھی ہو جائے پرائیویٹائز ہوں گی. ہماری حکومت نہیں بھی رہے گی تو پرائیویٹائز ہوں گی. یعنی وہ چیزیں جو ایک غریب آدمی پہ بوجھ ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کا بھی جو یہ ہے مقدمہ, اس کا پلان بہت جلد وزارت آپ کے سامنے لے کر آئے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے, وزیر اعظم کی ہدایت ہے, وہ ایک پلان بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں تو ورلڈ کلاس ہونا چاہیے, لیکن جو چیزیں ہماری فیڈرل حکومت کی جورسڈکشن میں ان کو انشاءاللہ پوری